علامہ صاحب رمضان میں اب روٹین چینج ہوگا. میں پہلے آصف صاحب سے پوچھا آپ کے سوال بھی ہوتا ہوں. روٹین چینج ہوا یقیناً, اور اب یہ جو مصروفیات آپ کی اے آر وائی اور QT پہ بڑھی تو اس سے بھی فرق آیا ہوگا یقیناً. تو کس طرح مینیج کیا, کیا صورتحال رہی؟ آرام کا وقت تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اچھا. کاروباری مصروفیات اپنے مقام پر وہ تو ظاہر سی باتیں جاری رہتی ہیں, اور یہ سحری ٹائم ہے تو پھر رات جاگنا پڑتا ہے, تو سونے کا ٹائم جو ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اس کے کرم سے ساری چیزیں اسموتھلی علمی چل رہی اعتبار ہیں. سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کے پروگرام کریں تو انسان امپروو کرتا ہے؟ مطلب میں اس لیے پوچھوں کہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے, کچھ اور سے تو جو علماء درس و تدریس سے وابستہ رہتے ہیں تو ان کی علمی ترقی تو یقینی طور پر ہر وقت ہوتی رہتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ موضوعاتی اعتبار سے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ پروگرامز وغیرہ آپ نے رکھ لیے, تو اس اعتبار سے بھی خصوصیت کے ساتھ جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی تو ہوتی ہیں لیکن ذہن سے محو ہو چکی ہوتی ہیں کچھ چیزیں, تو وہ استحضار ہو جاتا ہے, تازہ ہو جاتی ہیں. تو یقینی سی بات ہے جہاں عوام ہمیں سنتی ہے تو وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے عملی اعتبار سے بہت زیادہ معاون اور مددگار ہوتی ہیں کردار سازی کے اعتبار سے. اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے بھی. علامہ صاحب, علامہ صاحب, آپ تو ماشاءاللہ عادی ہو گئے کیونکہ مسجد کی مصروفیات بھی, پھر یہ مصروفیات جو ہیں یہ تو کافی عرصے سے آپ کی ہیں, تو یہ ایک روٹین بنا ہوا ہے. یہ بتائیے کہ فیملی میں نے یہ سوال پہلے بھی کیا تھا, ہمارے ساتھ مفتی احسن حمید نیازی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بھی سوال کیا تھا. فیملی میں دین کی طرف آ کر جو ہے وہ عالم دین بننا, یہ آپ کا شوق تھا یا فیملی کی طرف سے کسی کی خواہش تھی, یا فیملی میں اس سے پہلے بھی علماء دین گزرے یا رہے؟ میرا تعلق چونکہ کشمیر سے ہے اور ضلع پونچھ کا ایک گاؤں شاہپور ہے ہمارا, تو میرے نانا جو ہے وہ بہت بڑے عالم دین تھے. ان کو بچپن میں نے دیکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب یہ تھوڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہو جائے گی کہ بچپن میں میں کسی کو دیکھتا تھا, مثال کے طور پہ کوئی حافظ دیکھتا تھا یا کوئی قرآن پڑھنے والا, اس وقت تو میں اسکول پڑھ رہا تھا, لیکن میرا شوق ہوتا تھا کہ میں ایسا بنا. مثال کے طور پہ قاعدہ میں پڑھ رہا تھا سالامہ رضا کا, تو اس کو بھی طرز کے ساتھ میں پڑھتا تھا جیسے قرات کر رہے ہیں. چھوٹی عمر تھی میری, 6-7 سال عمر. مجھے یاد ہے ہمارے عزیزوں کے اندر ایک لاہور پڑھتے تھے اور وہ چھٹیوں کے اندر آئے, تو یہ جو علماء کپڑے پہنتے ہیں اس طرح کے کھلے بازو والے جیسے آپ نے پہنے ہوئے, تو میں نے ان کو دیکھا تو عید پہ میں نے کہا جی میں بھی ایسے کپڑے سلاؤں گا جیسے یہ علامہ صاحب نے کپڑے پہنے ہوئے. اگلی عید پہ بھی آپ ایسے بنے. تو بہرحال یہ تو میڈیا کے اندر آگے, تو یہ ایک چنگاری میں سمجھتا ہوں کہ خاندانی اعتبار سے تھی. اس کے بعد پھر بچپن چونکہ تھوڑا سا میرا کٹھن گزرا ہے, میری تقریباً 5 دن عمر تھی تو والدہ ہماری فوت ہو گئی تھی. ہمارا یہ ضلع پونچھ ڈیوائیڈ ہو گیا تو دادیحال میرا سارا پار رہ گیا, اور نانیحال ادھر تھا تو والدہ فوت ہوگی, تو نہ میں والد کو دیکھ سکا نہ میں والدہ کو دیکھ سکا. سیکٹر کہلاتا ہے جی, پونچھ یہ ضلع ہے پورا 20 سے ڈیوائیڈ ہو گیا, تو نہ والدہ کو دیکھ سکا نہ والد کو دیکھ سکا, اور بڑی مشکل میں بچپن گزارا. آپ یہاں تھے اور والدہ 5 دن کے آپ تھے؟ نہیں, میں بھی ادھر تھا پونچھ میں, اس طرف تھے ہم, اور والدہ بھی نانیحال میں تھی. جی جی. تو پیدائش کے میری 5 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا. والد صاحب پار تھے. جی, تو والد صاحب کو بھی نہیں دیکھ سکا, تو مشکل دن گزارے بچپن کے دن. پھر میں لاہور مزدوری کرنے کے لیے آ گیا, مزدوری کرتا رہا بچپن کے اندر, اور رات کو پڑھتا تھا میں. پھر یہاں کراچی ہمارے ایک عزیز لے کر آئے, اور پھر امجدیہ کے اندر میں 1986 کے اندر جب داخل ہوا تو بڑا ایک عروج تھا اس وقت امجدیہ کا, اور سارے شیوخ الحدیث اور سارے علماء بھی تھے, اور وہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے. اور وہاں سے دیکھیں نا کتنے علماء کرام ہیں جو خدمت دین کی کر رہے ہیں. اور پھر جیسے میں داخل ہوا تو حقانی صاحب جو ہے امجدیہ سے جو بچے ٹیلنٹڈ ہوتے تھے ان کو پھر اپنے پاس مدنی مسجد لے کے چلے جاتے تھے. 30-40 بچے ہوتے تھے, تو ان کی مہربانی, ان کی نظر انتخاب تھی کہ وہ مجھے وہاں سے لے کر گئے, اور وہاں سے ایک جو ہے ایک اٹھان کا سلسلہ شروع ہوا, اور رب تبارک و تعالیٰ نے کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا. ایک میں جملہ کہوں گا, کہتے ہیں کہ اپنے محسنین کو نہیں فراموش کرنی چاہیے. جی جی. اے آر وائی کے اندر میڈیا پہ تو ہم پہلے سے تھے, تو چینل پہ کام کیا, آپ کا ہمارا بہت پرانا تعلق رہا. جی بالکل. اے آر وائی پہ جب آئے اور ایک پروگرام میں کر رہا تھا خواجہ صاحب کی چھٹی کا, اچھا, تو اس وقت قاسم جلالی صاحب ہیڈ تھے ہمارے. میں تھا. تو جیسے قاسم جلالی صاحب نے پروگرام دیکھا میرا, اور پروگرام کے بعد مجھے کہا میرے کمرے میں آؤ.
کہنے لگے میری 40 سال ہو گئے اس ڈبے کو دیکھتے دیکھتے اور یہ ڈبہ سما گیا میرے اندر، میں سب دیکھتا ہوں اسے تو پتہ چل جاتا ہے. تو کہا کہ اس ڈبے پر پورے پرفیکٹ تم آتے ہو، اور آج سے میں تمہیں رمضان کے الگ 30 پروگرام دے رہا ہوں نزول قرآن کے، اور مجھے بتاؤ کتنے پروگرام چاہیے. تو فرمان الہی کے نیش پر ایک نور الہی انہوں نے میرا پروگرام شروع کیا. انوار الحدیث پہ چل رہا تھا میرا سولو میں، انہوں نے سولو کے اندر نور الہی شروع کیا اور کہا کہ رمضان کے الگ تمہیں میں 30 پروگرام دیتا ہوں نزول قرآن کے نام پر. ان کی تو نظر تھی سر، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سے آپ کی تو بہرحال یہ ان کا بڑا پن تھا، ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہمیں منتخب کیا. ہم تو وہ پہاڑوں سے پینڈو اتر کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص لیکن رب تعالیٰ نے کو جو جس کام کے لیے پیدا کیا اسے وہ لیتا ہے.